صلی اللہ من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ، تو اللہ تعالی اس پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھنے والے پر 70 صلاتن، 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ علی سرر متقابلین، یطاف علیہم بکأس من معین، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں خمار ہے اور نہ اس سے ان کا سر پھرے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ کأنہن بیض مکنون، بڑی آنکھوں والیا گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، ان میں سے کہنے والا بولا، میرا ایک ہم نشین تھا، مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحیم، کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے اور میرا رب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، لمثل هذا فليعمل العاملون، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم، انا جعلناها فتنة للظالمین، تو یہ مہمانی بھلی یا تھوہڑ کا پیڑ، بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے۔ انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کا شگوفہ
جیسے دیووں کے سر، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عذابوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش فرمائے، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچائے، آمین۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے خوش اخلاقی۔ جس بندے میں ہوتی ہے وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر خوش اخلاقی پائی جاتی ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر خوش اخلاقی پائی جاتی ہے لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑے خوش اخلاق اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بی بی آمینہ کے لال سرور موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ میں قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت وصف پر بھی بات کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی کی اخلاقیات کا امتحان لینا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے؟ جی ہاں، آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ ہمیں کال کر کے بتائیے، میسیج کر کے بتائیے، انشاءاللہ آپ کی آراء کو بھی پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ تو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ تو کہ ہمیشہ
ہمیشہ میرے گھر پر کربلا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر پر کربلا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو جس بات پہ مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ جس بات پہ مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ جس بات پہ مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو اے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو اے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اور ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیں گے کیا ہو دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیں گے کیا ہو دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیں گے کیا ہو اور یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو اور مٹی نہ ہو پر بات پسے مرگ الہی مٹی نہ ہو پر بات پسے مرگ الہی مٹی نہ ہو پر بات پسے مرگ جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو
جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ اور ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، واہ بھائی واہ، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، بس ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو۔ آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں ہے جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو۔ اور سو جا سے گناہ گار کہو رخت عمل چاک، اللہ سو جا سے گناہ گار کہو رخت عمل چاک، سو جا سے گناہ گار کہو رخت عمل چاک، پردہ نہ کھلے کر تیرے دامن سے بندھا ہو، پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو، اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن سے بندھا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے
آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو۔ اور اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سر خم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، سر خم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو۔ شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، اللہ تو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ واہ میں صدقے یا رسول اللہ، کیا بات ہے وقار بھائی، کیا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت کلام اور بڑے پیارے اور بڑے سنجیدہ انداز میں ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمارے محبوب پاک کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، اور گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ میں قربان جاؤں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر۔ اور ایک لفظ جو یہاں استعمال فرمایا ہے انہوں نے حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، یہ لفظ ہے نا بھئی فلاں بندہ اس کام پر تل گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ کام کر کے ہی چھوڑے گا، اس کے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ بھی فلاں بندہ اس کام پر کیا ہے، کہتے ہیں تل گیا ہے، یعنی کرنے کے لیے بالکل کیا ہے، تیار ہو گیا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ تو وہ ہے کہ ہر وقت یہاں پر کرم بندے کی جھولی بھرنے میں، اس کے غم غلط کرنے میں، اس کی مشکلیں آسان کرنے میں، اسے اللہ کریم سے بخشش دلوانے میں کیا ہے، تلا ہوا ہے۔ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، اور پھر کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کے بھلا ہو۔ میں قربان جاؤں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر۔ دنیا میں جو کام کے لوگ ہوتے ہیں انہیں لوگ جو ہے وہ ویلیو دیتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریم ہیں، ایسے مہربان ہیں کہ آپ جن کو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے، جن کی کوئی سننے والا نہیں ہے، آقا کریم ان کی بھی جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، ہم اللہ کریم کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ وہ ایک شعر ہے، وہ بڑا پیارا، وہ بھی غالباً حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ہی ہے۔
شعر ہے وہ، اس میں بھی کچھ اسی طرح کا ذکر ہے، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، جی عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ حضور کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، مجھے بھی، آپ سارے جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی، اور بعد میں پروگرام دیکھیں گے ان کو بھی، اور یہاں حاضرین موجودین ہیں، اللہ ہم سب کو آقا کریم کی اچھی اور یہ میٹھی اور پیاری نگاہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، دنیا میں بھی عطا فرمائے اور کل میدان حشر میں بھی عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کا عنوان ہے خوش اخلاقی، اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور خوش اخلاقی کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا؟ ابراہیم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، خوش اخلاقی کئی طرح سے اسے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ کسی کی ضرورت میں کام آ جانا، کسی سے ملتے وقت مسکراہٹ اور اچھے انداز میں اس سے ملنا، کسی کی مشکل کو دور کر دینا، اور جب کسی کی ضرورت پڑے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، اور اسی طرح جب اگر کوئی خاص طور پر اگر کوئی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، خاص طور پر اس وقت جو ہے وہ اپنے جذبات پر، اپنے انداز پر کنٹرول رکھ کے سامنے والے کو ڈیل کرنا۔ یوں کہیں کہ اخلاق حسنہ کا یہ ایک بہت بڑا باب ہے کہ جسے جو ہے وہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے، اور خاص طور پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سیرت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق حسنہ اپنے اعلیٰ معیار پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ذات کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں، اگر یوں بیان کرنے جائیں گے تو یوں اخلاق کی تو بہت ساری اقسام اور بہت ساری اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن ایک عام فہم انداز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ہمارا خاص طور پر کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو اسے ہم کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا جو بات کرنے کا انداز ہے، جو اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا انداز ہے وہ کیسا ہے، اس پر جو ہے وہ انحصار کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کس انداز میں پیش آ رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارا انداز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سامنے والے کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے والا ہے، سامنے والے کو اللہ نہ کرے جو ہے وہ تحقیر آمیز انداز ہے، تو یہ بد اخلاقی کہلائے گی، اور کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں گے تو وہ ایک خوش اخلاقی کی صورت ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ذات وہ ہے کہ قرآن حکیم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی گواہی دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی خوبو، آپ کے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ اپنے کامل معیار پر ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں، اور اس کو یوں کہیں کہ عروج کو جو عروج ملا ہے وہ بھی اس لیے ملا ہے کہ اسے حضور سے نسبت ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق حسنہ وہ عظیم اخلاق حسنہ ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ اگر رابطہ رکھنا ہے، کسی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کرنے ہیں، چاہے ہماری گھریلو زندگی ہے، ہماری آئلی زندگی ہے، ہماری معاشرتی زندگی ہے، یا ہمارے کاروباری معاملات ہیں، تو ان کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے، یہ سب کچھ دین اسلام کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے، دین اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ بے شک میں جو ہے وہ اخلاق کو ان کے اعلیٰ معیار پر مکمل کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں، اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں، اور کسی کے ساتھ جب خوش اخلاقی سے پیش آنا ہو تو وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، ہم اپنی جو ہماری دنیاوی زندگی ہے اسے ہم کئی طرح سے گزار رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم تصنع اور بناوٹ کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، خوش اخلاقی یوں تو جب ہم کسی کے سامنے خوش اخلاقی ظاہر کا نام لیں گے تو یہ کہے گا کہ کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، یقیناً یہ بھی خوش اخلاقی ہے۔ لیکن خوش اخلاقی کا امتحان تب ہوتا ہے سلمان بھائی کہ جب آگے والا بندہ جو ہے وہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہو، آگے والا بندہ جو ہے وہ کوئی ایسا انداز اختیار کر رہا ہو کہ جو بسا اوقات انسان کے لیے جو ہے وہ اس کا تصور وہ نہیں کر رہا ہوتا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو ان کا حلم اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔
یعنی ہمارے ساتھ اگر کوئی اللہ نہ کرے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے تو ہماری تو قوت برداشت جواب دے جائے، لیکن نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اور جب کوئی برے سلوک سے پیش آتا ہے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حلیم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے کئی نمونے سیرت کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ اشارتاً بیان کروں گا۔ ایک صحابی جو وہ ایمان لانے کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتب سابقہ کے اندر یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے آخری نبی ہونے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہوگی کہ جو ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے گا ان کا حلم اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو کچھ جو ہے وہ کسی کی مدد کے لیے کچھ جو ہے وہ کھجوروں کی ضرورت پڑی، تو میں نے اس کو جو ہے وہ پیش کی۔ اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن میں نے وقت مقررہ سے پہلے جا کر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے تقاضا کرنا شروع کیا، اور اس کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی وہ جو نبوت کی نشانی ہے کہ حضور انتہائی حلیم ہے، اور جب کوئی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے تو حضور کا حلم اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو میں نے وقت سے پہلے ہی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنا شروع کیا، اور اس وقت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ جب میں نے وقت سے پہلے وہ تقاضا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے کہ یہ جو ہے ابھی وقت ہوا نہیں، یہ پہلے سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مسکرانے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، انہوں نے نہ صرف میرا قرض بلکہ اس سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے مجھے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اس معاملے سے نہ صرف وہ جو نبوت کی نشانی تھی اس نبوت کی نشانی کو انہوں نے پہچانا، بلکہ انہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ اب ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یوں تو یقیناً اگر سامنے والا مسکرا کر مل رہا ہے ہم بھی مسکرا کر مل رہے ہیں، یہ بھی خوش اخلاقی ہے۔ صاحب اگر کوئی ہمیں مسکرا کر مل رہا ہے تو ہم غصے سے تھوڑی بات کریں گے، تو یہ بھی یقیناً جو ہے وہ خوش اخلاقی ہے، یہ بھی ایک اچھا انداز ہے کہ سامنے والا اچھے انداز میں گفتگو کر رہا ہے تو ہم بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، ہم بھی جو ہے وہ مینرز کا خیال رکھیں، اخلاق اور آداب کا خیال رکھیں۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی سامنے سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اب ہمارا امتحان ہے، اب امتحان ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا رپلائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں، کس طرح اسے ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ایک بندہ مومن کا امتحان ہے اور ایک انسان کا امتحان ہے کہ جب اللہ نہ کرے اگر کوئی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو اس وقت بھی انسان اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے اور اچھے انداز میں آگے والے کو ڈیل کرے اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ نصیب فرمائے۔ بات سننے میں بڑی بھلی لگتی ہے اور کرنے میں بڑی آسان لگتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اپنی انا کو فنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کرے تو وہ پھر ان امتحانات سے جو ہے نا وہ کراس کرتا جاتا ہے اور پاس ہو کر اپنے درجات میں یوں بولیے بلندی کے سفر کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنی چاہیے یا خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ہر انڈیویجول اگر اس پوائنٹ پر فوکس کر لے کہ میں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا اور خوش اخلاقی کے ساتھ میں نے جو ہے وہ پیش آنا ہے، حسن اخلاق کو اپنانا ہے، حسن مانا اچھا اخلاق مانا عادات، اچھی عادات کو اپنے جو ہے وہ اپنانا ہے، تو یہ معاشرے سے یقین مانیے بے امنی کا خاتمہ ہو جائے گا، جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا، فساد کا خاتمہ ہو جائے گا، شر کا خاتمہ ہو جائے گا، قدورتوں کا نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور بڑا امن ہو جائے گا۔ سلمان بھی مسئلہ یہ ہے کہ بد اخلاقی یہ کسے کہتے ہیں؟ ہر بندے نے اس کے لیے اپنا ایک معیار خود سے بنایا ہوا ہے، جسے آپ بد اخلاقی کہہ رہے ہیں، میں بد اخلاقی تھوڑی کر رہا ہوں۔ یعنی ایک آدمی جو غلط طریقہ کار اپنائے ہوئے ہے وہ اس کو یا تو اپنے حق کا نام دے رہا ہے یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ بد اخلاقی نہیں ہے، وہ کوئی اور بلا ہے بد اخلاقی۔ تو بد اخلاق تو واقعی نہیں ہونا چاہیے بندے کو، میں تو بد اخلاق نہیں ہوں۔ مسئلہ یہ ہے تو یہ بد اخلاقی ہے کیا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بد اخلاقی کیا ہے؟ خود سے لوگوں کا بنایا ہوا معاملہ، مطلب میں ایک چیز کو کہہ رہا ہوں، بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہوگا مسئلہ حل، یا اس کے لیے کوئی اور جو ہے وہ شریعت نے، اسلام نے، دین نے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات نے ہمیں کچھ بتا رکھا ہے کہ بھائی بد اخلاقی یہ ہے؟ جی
جو اسلام اور دین کے مخالف ہے، یعنی آدمی خود سے ایسا نہیں ہوگا کہ کسی چیز کو آپ بد اخلاقی کا نام دے دیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اب صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جی آپ نے کبھی جو ہے وہ سینڈوچ بنایا ہے سینڈوچ ٹوسٹر میں؟ ٹوسٹ تو مجھے ہاں بنایا میں نے، جی بنایا. سینڈوچ بنایا ہے کبھی؟ جی بنایا. سینڈوچ کے لیے ایک ٹوسٹر ہوتا ہے، جی جی ٹوسٹ. سینڈوچ میکر، ہاں جی سینڈوچ میکر. سینڈوچ میکر بھی کہتے ہیں اس کو. جی اس میں وہ ڈالتے ہیں جو بھی را مٹیریل اس کا ہوتا ہے، ہاں اس جی. کو بند کرتے ہیں، کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے وہ تیار سینڈوچ ہو بن جاتا کے کیا ہو جاتا ہے باہر آ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ میری خوش اخلاقی ہے یا بد اخلاقی ہے میرے اندر، تو یہ ان اخلاق کو یہ اسلام کی تعلیمات میں سے اس کو گزارا جائے گا، نتیجہ نکل کے سامنے آ جائے گا. جس کی انڈورسمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کر رہے ہیں جس انداز کی، وہ بالکل انداز ہونا چاہیے اور اس کو اس وقت میں بھرپور طریقے سے فالو کرنا چاہیے. جی اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بالکل. لیکن مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے حافظ صاحب، جہاں پر ہم نے اپنے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں، جہاں ہم نے اپنے ترازو بنائے ہوئے ہیں، ہاں جی جہاں ہم نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیے عدنان بھائی، لکوڈ ماپنے کے لیے الگ پیمانہ ہے ہاں جی اور کپڑا ناپنے کے لیے الگ پیمانہ ہے، اور لفظ بھی الگ الگ ہے. صحیح. لکوڈ ماپا جائے گا اور کپڑا ناپا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے پھر جس چیز کا وزن کرنا ہے، کوئی شے ہے، ٹھوس چیز ہے، تو اس کے لیے آپ کو مقدار معلوم کرنی ہے، تو نہ اس کو ماپا جائے گا نہ اس کو ناپا جائے گا، اس کا کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کو 1 کلو گڑ لینا ہے تو کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا بھی اس کو 1 لیٹر کے سانچے میں ڈالو، اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ 1 لیٹر 1 کلو گڑ ہو گیا کہ نہیں. واہ واہ. اس کو ترازو میں ڈالا جائے گا. یعنی ہر چیز کے لیے ایک لفظ ہے اور اس کی جانچ کے لیے کیا ہے؟ ایک پیمانہ. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی مثال کے طور پر لکوڈ ہے، آپ نے معلوم کرنا ہے کہ یہ ایسڈ ٹائپ ہے یا یہ بیس ٹائپ ہے، کیا ہے؟ لٹمس پیپر ہے. لٹمس پیپر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ اگر وہ بیس ٹائپ ہے تو وہ بلو ہو جائے گا، اور اگر اس میں وہ ایسڈ ٹائپ ہے اور جتنا اس میں اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی اسی کے معیار کے مطابق لٹمس پیپر کیا ہے؟ وہ ریڈ ہو جائے گا. لکوڈ کو جانچنے کے لیے لٹمس پیپر دیکھا جائے گا اور بخار کو جانچنے کے لیے اس کے لیے تھرمامیٹر استعمال کیا جائے گا. آپ دیکھیے چیزیں میں مختلف ان کے نام لیتا جا رہا ہوں، اور ان کی جانچ کے لیے اور اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے اس کے پیمانے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. پیمانے الگ الگ ہیں اور پھر اس کی جو اکائیاں ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبا جو ہے نا وہ پروسیس بن جائے گا. مختصر بات اگر اس کو ساری بات کو جو ہے اگر سمیٹیں تو وہ یہ ہے کہ جب ہم نے خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کا تعین کرنا ہے جس طرح آپ صاحب نے فرمایا ہے، تو یہ میں نے اپنے اٹکل پچو سے نہیں کرنا، یہ میں نے اپنی سوچ اور فہم کے مطابق نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے جو شریعت اسلامیہ کا جو ترازو ہے اس میں اس کو تول کر کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خوش اخلاقی میں آ رہا ہے یا یہ بد اخلاقی کی طرف جا رہا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیاری بات آپ نے مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھائی. واقعی ہے ایسا ہی. اور اختلافات اور یوں کہہ لیں کہ فساد اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہر آدمی نے اپنا خود سے پیمانہ جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے، اور بعض وہ چیزیں جیسے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ایک آدمی نے آپ کے پاس آنے کے لیے بات چیت کی، آپ نے دعوت دی اس کو بھی میرے فلاں جو ہے وہ آپ نے آنا ہے، سامنے والے نے بھی اوکے کر دیا، ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا. اب وہ بیچارہ اپنے کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا، آپ کو بتا بھی دیا، یا اور اس طرح کی بعض مثالیں، فون آپ نے کیا اور سامنے والے نے آپ کو نہیں پہچانا، اور فون بھی آپ نے زندگی میں پہلی بار کیا 8-10 سال کے بعد، اور پہلی بات آپ نے پوچھی جی مجھے پہچانا آپ نے، اب سامنے والے نے نہیں پہچانا. بڑے آدمی ہو گئے ہو تم، بڑے مغرور بن گئے ہو. اور پھر اسی پر بس نہیں، آگے لوگوں کو بھی بتانا کہ بھائی وہ حضرت کو میں نے فون کیا تھا، تو مجھے پہچانا ہی نہیں انہوں نے، وہ تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، فون تو اٹھاتا ہی نہیں ہے جب بات کرو. یہ کیا ہے؟
وہ بد اخلاقی کا یا وعدہ خلافی کا یا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا پیمانہ خود سے بنایا، یہ بد اخلاقی کے اندر آ بھی رہا یا نہیں آ رہا، یہ اس کے مغرور ہونے کی دلیل ہے بھی یا نہیں ہے، اچھا اسی طرح وہ وعدہ خلاف ہے بھی یا نہیں ہے۔ آپ نے ایک معاملہ کیا، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے افراد جو ہے نا وہ مطلب جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا امتحان لینے کا، اب میں فون کرتا ہوں دیکھو مجھے پہچانے گا نہیں پہچانے گا، دیکھیں ابھی پتہ مجھے جانتا ہے بھائی، اور اگر سامنے والے نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کون ہیں، بس اب تو یہ جو خود سے بنائے ہوئے معیارات ہیں خوش اخلاقی یا بد اخلاقی کے، یا کسی بندے کے بارے میں کسی طرح کے ریمارکس، اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ تاثرات دینے کے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آیا میں بھی شریعت کا اسی طرح پابند ہوں کسی بندے کے بارے میں کچھ کہنے کے حوالے سے کہ میں ایک آدمی کو بد اخلاق کہہ رہا ہوں، آیا وہ بد اخلاق ہے بھی یا نہیں ہے، یا اور کوئی معاملہ تھا، بندہ بشر ہے، انسان ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایک آدمی پہلے پریشان حال تھا، اب ایسے میں کسی آدمی نے اس سے بات چیت کی، 10 آدمیوں کا پہلے ستایا ہوا تھا، 11واں یہ آ گیا، اب یہ کہہ رہا میں اکیلا ہوں، حالانکہ اکیلا نہیں، یہ آدمی تو بیچارہ پہلے 10 کو بھگت چکا ہے۔ تو بطور بشر، بطور انسان ہونے کے، ہمیں کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی فائنل جو ایک تاثرات ہے نا وہ دینے سے پہلے اس کو کچھ مارجن بھی دینا چاہیے، کچھ بات کرنے کا، کچھ اپنی صفائی کرنے کا، اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع بھی فراہم کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر وہ افراد جو ہمارے دینی اعتبار سے رہبر یا رہنما ہیں، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کے کمنٹس پاس کرنے کے حوالے سے حسن اخلاق خود بھی اپنانا چاہیے، اور کسی دوسرے آدمی کے بد اخلاقی ہونے کا نوٹس جاری کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ واقعی میں اس معاملے میں درست ہوں یا میں خود شریعت کی وائلیشن کر رہا ہوں، بد اخلاقی یا جو شریعت جس سے منع کر رہی ہے اس کا مرتکب میں خود قرار پا کے اپنے آپ کو گناہ گار کر رہا ہوں، کہیں اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ حافظ صاحب مجھے یہ لگتا ہے عابد بھائی کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ بد اخلاق یا خوش اخلاق، یہ دوسرے کو جانچنے کی بجائے بندہ خود اپنے آپ کو اس کسوٹی پر اگر پرکھ لے تو یہ میرا خیال ہے زیادہ جو ہے فوکسڈ بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے اپنے اخلاق کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، اگلے بندے کے اخلاق کے انالیسس کا تو میں نہ مکلف ہوں، نہ مجھے یوں بولیے کہ اس پر معمول کیا گیا ہے، اور نہ ہی میری اتنی صلاحیت ہے کہ میں جانچ سکوں کہ یہ جو ابھی بات ہوئی ہے یہ بد اخلاقی میں آئے گی، یہ کہاں آئے گی۔ ایک ہوتا ہے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے توقع کے مطابق پیش آنا، دونوں میں کیا ہے فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عابد بھائی، میں آپ کے آفس میں اگر میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں، آپ میرے آفس میں جو ہے وہ تشریف لائے اور میں نے آپ سے پوچھا عابد بھائی کیسے ہیں، آپ کے لیے بیٹھے تشریف رکھے، اور میں نے آپ کو گلاس میں پانی ڈال کے آپ کو پیش کیا۔ یہ ایک طریقہ کار دیکھا گیا ہے مختلف جگہوں پر کہ آپ کہیں پر جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے پانی پیش کرتے ہیں، ایک ٹھنڈا پانی ایک اچھی مطلب ٹیمپریچر پر، تو وہ کیا کرتے ہیں پیش کرتے ہیں، بندہ اس کو کیا کرتا ہے پی لیتا ہے۔ تو اب اس کو یہ کہنا ٹھیک ہے، جیسے میں عابد بھائی کے آفس میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں عابد بھائی کے آفس میں جاتا ہوں نہ، بلکہ میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں، واپس ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال پوائنٹ میرے سے بھی ہٹائیں، اس کو جرنل پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ لے جائیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں، ہمیں بندے نے پانی پلایا، اب ہم کیا سوچ رہے تھے میں جاؤں گا تو اٹھ کے ملے گا، اٹھ کے تو نہیں ملا، بڑا مسکرا کے ویلکم کرے گا، یہ بھی نہیں کیا۔ اچھا کوئی شربت تو کم از کم پوچھے گا، بھی اتنی گرمی کا موسم ہے، بندہ کہیں جاتا ہے تو کم از کم کوئی شربت، کوئی سکنجوی، کوئی مطلب نیمبو پانی، کوئی لسی، کچھ تو پوچھے، یا چلو چائے ہی پوچھ لے، ادھر تو سکے پانی پہ خالی پانی پہ ٹرکا دیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کیا بولیں گے، بد اخلاق آدمی ہے یہ بد اخلاق نہیں ہے، یہ میری توقعات کے مطابق نہیں ہے، میری توقعات کے مطابق مجھے جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کیا گیا، اور توقعات تو میں آپ کو صحیح عرض کروں ان کو کم ہی رکھنا چاہیے، ورنہ پھر بندہ ٹوٹتا پھوٹتا اور روٹتا ہی رہتا ہے۔ عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے آپ کی۔ عرض یہ ہے کہ توقعات، خواہشات
اس کو دوسرا نام خواہشات دے لیں کہ کسی بندے سے توقعات خواہشات اتنی بڑھا لینا کہ اس کی اتنی حیثیت ہی نہ ہو کہ جو آپ کو توقعات آپ کی خواہشات پر اتر سکے، یا وہ اتنی سیٹ پر ہی نہ ہو کہ آپ کو جو ہے وہ 10 قسم کے مشروب آپ کے سامنے رکھ دے۔ ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا بھی ہے، لیکن اس کو اگر میں کہوں کہ آج سے کئی سو سال پہلے میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دوں اور ان سے عرض کروں کہ حضور آپ بتائیے کہ اخلاق کیا ہیں، تو انہوں نے بڑی جامع بات کی، اور وہ تو ویسے ہی دل کو صاف کرنے والے بزرگ تھے اور اتنی پیاری باتیں کرتے تھے، لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں ان کے، کہ بندہ وہ پڑھے تو دل کا میل اترتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے یوں سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ شریعت اور عقل کی روح سے جو اچھے اخلاق ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو چیز شریعت اور عقل سے ٹکرا رہی ہے وہ اخلاق برے ہیں۔ یعنی کہ ایسی جو ہم کام کرتے ہیں، جو مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسے ہی اوپر سے کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے، بڑی جناب او بھگا تو یہ کرتا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ شریعت سے ٹکرا رہا ہے، اس کے دل میں ایسا نہیں ہے لیکن اوپر سے کر رہا ہے۔ یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ شریعت سے ٹکرا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اپنے دل کے ساتھ ہی جس طرح ظاہر میں وہ اچھا بن رہا ہے، ایسے دل کے اندر بھی اچھا ہو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر خواہی ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے، یہ لازم ہے، آپ فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک تو یہ شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے، دوسرا عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ ایک بندہ ہے وہ جو کہ نیک آدمی ہے، باشرہ آدمی ہے، اور اس کے 10 لوگ اس کے اخلاقیات کی تعریف کرتے ہیں، جدھر جائیں اس کی وہ تعریف چاہتا نہیں ہے لیکن اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، آپ کو وہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کی عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے تھوڑی آپ کی عقل میں تھوڑی کمی ہے کہ وہ جو جس کی تعریف سارا جہان کر رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو اس کے اندر سے جو ہے وہ کمیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کی عقل میں کچھ وہ فطور ہے، اس عقل کو صاف کیا جائے۔ شریعت کے جیسے شروع میں آپ نے گفتگو کی تھی کہ شریعت کے اندر سے گزار کے اس کو صاف کیا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ اخلاق جو ہے وہ درست ہو جایا کریں گے۔ اور یہ جو خوش اخلاقی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں خود کہوں کہ میں بڑا خوش اخلاق ہوں، یا میں خود پسندی کرتا رہوں کہ میرے اخلاق جیسے کسی کے نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ میں اگر یوں کہوں کہ ساری باتوں کو ایک لفظ میں بیان کر دوں اچھے اخلاق ہیں کیا، تو وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، حضور کا چلنا، حضور کا اٹھنا، حضور کا بولنا، جو کچھ بھی ہے وہ سب اچھا اخلاق ہے۔ اور حضور کا اخلاق کیا ہے؟ ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا۔ اور قرآن کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے حضور رک گئے، جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو حضور نے کیا ہے۔ تو اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی شخص آ جائے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ہم کیا کرتے ہیں، اور حضور کی محفل میں کیا ہوتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب سامنے رکھی جائے تو وہاں یہ ہوتا تھا، حضور نے فرمایا جب تمہاری کوئی محفل میں آ جائے تو خود حضور کیا بھی کرتے تھے اور فرمایا بھی ہے، یعنی کر کے بھی دکھایا ہے اور ارشاد بھی فرمایا ہے، اور ہمیں عمل کرنا ہے اچھے اخلاق پر۔ فرمایا جب کوئی آ جائے تو محفل کے اندر اس کی جگہ کشادہ کر دو، اس کے لیے جگہ چھوڑ دو تھوڑی، تو پھر یوں صحابہ کرام سرک جایا کرتے تھے اور اس کے لیے جگہ کشادہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر یہ صحابہ کی مجلس کا انداز تھا، اور آنے والے کے لیے یہ تھا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ دونوں باتیں ہیں نا جی، کہ یہ آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کرنا صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ مبارک انداز تھا، اور جس کو جہاں جگہ ملے وہاں کیا کرے، وہ بیٹھ جائے۔ دونوں طرح کی ذمہ داری ہے، واہ جی واہ، ایک میری آنے والے کی ذمہ داری ہے اور ایک وہاں پر بیٹھے ہوئوں کی کیا ہے، ذمہ داری ہے، اور دونوں کو اپنی ذمہ داری کیا کرنی ہے، پوری کرنی ہے۔ جمعے کے موضوع پر، جمعے کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ بالکل آتا ہے، اذان یعنی جو ہے خطیب کا بیان اینڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور یوں مطلب مسجد بھری ہوئی، اور پیچھے سے بندہ چلتا 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 مطلب جو ہے وہ آ رہا ہے، اور بالکل آگے کیا ہے بیچ میں
بیٹھ کے اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا آپ سب، ایسا ہی ہوا، میں بیان کر رہا تھا اور یوں ہی بندہ ایک پیچھے سے جو ہے نا وہ چلا، صفیں چیرتا ہوا، صفیں چیرتا ہوا، لوگوں کو گردنیں پھلانگ، ہٹاتا ہوا، گردنیں پھلانگتا ہوا۔ اوہ، میں نے دیکھا آ رہا ہے، میں نے اشارہ یوں کیا کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن وہ بھی جی کوئی جوان کا بچہ تھا، اس نے بھی کہا نا مولوی صاحب آپ کی کون سنتا ہے، ٹھیک۔ میں نے ہلکا سا اشارہ کیا ہوگا نا، ویسے آپ نہیں ہوں تو یوں ہی اشارہ کرنا آتا ہے، بیٹھے تشریف رکھیں، یہی ہوتا ہے۔ یہ شاید میں نے کہا بھی تشریف رکھیں، لیکن وہ بھی انہوں نے بریک نہیں لگائی، پھر میں نے بیان روک لیا۔ اچھا، ہاں جی، پھر وہ جب آ کے بیٹھ گئے، پھر میں نے کہا بس اب تو سیلاب جو آنا تھا وہ آ چکا ہے، لہذا اگلی بات جو ہے وہ شروع کر لی جائے۔ تو یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن گردنیں پھلانگ کر آنے پر تو وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن یہ گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اپنے لیے گویا کہ ایک جہنم کا پل تعمیر کر رہا ہے، جس کے اوپر چڑھ کر جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال نبی پاک نے دونوں طرح سے رہنمائی فرمائی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں میں اگلوں اور پچھلوں کے اخلاق کے متعلق نہ ارشاد فرماؤں؟ عرض کی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تمہیں عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے، اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ تمام اہل عقل کے تمام اخلاق مل بھی جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ذرہ بنتا ہے، ذرا بھی نہیں بنتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنا اعلیٰ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ حضور ہم جو ہے نا ہم گفتار کے غازی ہیں، ہم کہہ بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ امیر علیہ سنت جو ہے وہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر بھی ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ بندہ عمل بھی کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو سراپا عمل ہی عمل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکارم و اخلاق، حدیث پاک پڑھی ابراہیم نے بھائی نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو بالکل عروج تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا کیا کہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے جو صحابہ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اخلاق ڈائریکٹ سیکھا کیا کرتے، اور پھر ان اخلاق کو آگے جو ہے وہ عمل کیا کرتے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو آواز دی تو غلام نے جواب نہیں دیا، آپ نے پھر آواز دی، اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہمارے گھر میں بچے ہوں، ہم ان کو آواز دیں، بچہ ایک بار جواب، تیسری بار بچے کی ماں ہو یا بڑا جو بھی ہو زور سے چیخ کے کہتا ہے کیا کر رہے تھے، آواز نہیں آ رہی تمہیں، اس کو دو چار باتیں سنا دینا۔ سنیں ذرا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے محبت کرنے والوں سنو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اخلاق سیکھے ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے غلام کو، جو کہ آقا کا سمجھا آقا اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی ہر چیز کا مالک، غلام کو آواز دی تو غلام نے جب تیسری بار آواز کا جواب نہیں دیا تو آپ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے۔ کہا کہ آپ کو میری آواز نہیں آئی؟ کہا آئیے، پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگا کہ آپ سے مجھے سزا کا کوئی توقع ہی نہیں تھی، کہ اب میں جواب نہیں دوں گا تو آپ مجھے سزا دیں گے، مجھے کوئی توقع ہی نہیں تھی، آپ کے اخلاق اتنے پیارے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ مسکرانے لگے اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے کہ اعلیٰ اخلاق ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں ان اخلاق کا حصہ مل جائے، ہم اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے والے نہ بنیں۔ یہ لوگوں کو معاف کر دینا، عدل و انصاف کرنا، اور مہمان نوازی کرنا، اور مہمانوں کا اچھا برتاؤ کرنا، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اور خوش اخلاقی سے ملنا، اور کسی کوئی مریض ہو تو اس کی یاد کے لیے جانا، جناب کوئی راستہ پوچھے تو اچھے طریقے سے اس کو راستہ بتانا، اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا، اور لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر ہیں۔
اگر ہم ان چیزوں کو کھول کر دیکھیں، بیان کر دیکھیں اور دیکھیں اس کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دیکھیں، تو ہمیں یہ زندگی کے اندر یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جو اس طرح زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی خود بھی پھول کی طرح ہوتی ہے، اس کے ساتھ آس پاس رہنے والے بھی اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اس کی غیبانہ، اس کے غیب میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس کی زندگی طویل ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں. اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو لوگ اس کی اچھائی کی گواہی دیتے ہیں. جب لوگ اچھائی کی گواہی دیتے ہیں تو ایک حدیث پاک جو مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جس کے لیے لوگ اچھا کہیں کہ مرنے والا اچھا تھا. کیوں اچھا کہیں گے؟ اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا تھا. جب لوگ اچھا کہیں اس کے بارے میں، فرمایا تو پھر اگرچہ وہ برا ہی کیوں نہ ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کریم کے نزدیک وہ اچھا ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کو بخش دیتا ہے. تو ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہماری اچھائی کا ہی تذکرہ کریں، ہماری خوش اخلاقی کا ہی تذکرہ کریں. یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو بغض ہے، اناد ہے، یہ سب کچھ یہی یوں سمجھیے کہ روح نکلنے تک ہی سارا کچھ ہوتا ہے. جب بندے کے اندر خون چل رہا ہوتا ہے تو خون کے اندر یہ شیطان جو رننگ کر رہا ہے یہ انسان کو جو ہے اس طرح سمجھیے کہ آگ کے اوپر تپا کے رکھتا ہے. اور بندہ جو ہے وہ کبھی کس سے لڑتا ہے، کبھی کس سے کیا بدلے لیتا ہے، کبھی کیا کچھ کرتا ہے. جیسے ہی روح نکلتی ہے پھر یہ اعمال بد سامنے آئے کھڑے ہوتے ہیں، قبر میں ہوتے ہیں. بندہ دور بھی کرنا چاہے تو دور نہ کر سکے گا. اس لیے آج ان کو دور کر لیں، روح کے ہوتے ہوئے، زندگی کے ہوتے ہوئے اچھے اخلاق کو اپنا لیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی پھر آسانی ہوگی، قبر میں بھی اچھے اخلاق بندے کی جو ہے وہ انس پہنچائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اخلاق جو ہے وہ اچھا سایہ دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمہیں میرے سب سے زیادہ نزدیک، میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا. جی ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے اخلاقیات کے بہتر بنانے کے حوالے سے، اس کے فوائد و ثمرات کے بارے میں. میں نے جو ایک پوائنٹ لیا تھا کہ ایک ہے توقعات کے مطابق جو ہے وہ کسی کو ڈیل کرنا یا نہ کرنا اس میں، اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا کیا انداز اور رویہ ہونا چاہیے؟ جیسے میری توقعات تھیں، آپ نے ان میں سے کوئی بھی توقع پوری نہیں کی. میں چاہ رہا تھا آپ کھانے کا وقت مجھے کھانا بھی پوچھیں گے، آپ نے وہ بھی نہیں پوچھا. یا کم از کم چائے ہی پلا دیں گے، آپ نے چائے بھی نہیں پلائی. ٹھیک ہے. یا جو ہے نا وہ آپ اٹھ کے ملیں گے، اٹھ کے بھی نہیں ملے. ٹھیک ہے. اور بڑا مسکرا کر ملیں گے تو مسکرا کے بھی نہیں ملے. بس ٹھیک ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی، الحمدللہ. بس ٹھیک ہے. تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ بندے کی کسی بھی کیفیت میں بیٹھا ہو نا، جب کبھی کوئی ملنے والا آ جائے تو ایک لمحے کے لیے اپنی وہ سوچ، وہ کیفیت سب ایک طرف کر دینی چاہیے، اور آنے والے کو اچھے اخلاق سے ملنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے. آسانی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جی، مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی کیفیت اپنی یاد کر کے جواب دینا چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو سوچ میں گم ہوتا ہے نا عابد بھائی، کسی سوچ میں گم ہو جائے اس کو پھر سنائی بھی نہیں دیتا. میں دلیل پیش کرتا ہوں. واہ 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 واہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عثمان غنی کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، چلے گئے. تو آپ اس سے پریشان ہوئے، ابھی کیا بات ہے کہ میں نے سلام کیا ہے اور عثمان نے جواب نہیں دیا. جناب صدیق اکبر سے بات کی تو کہا چلو عثمان کے پاس چلتے ہیں. آ گئے اور بات کی، وہ سلام کیا جی، جواب نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں. میں نے بھئی جواب تو بندہ تب دے گا جب کیا کرے گا، سنے گا. بعض اوقات عابد بھائی واقعی بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے وہ سنا ہی نہیں ہوتا. یعنی ایک تو یہ کہ پھر بعض اوقات بندہ کسی ٹراما میں ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ کیا ہے کسی ٹراما میں. جیسے مثال کے طور پر اب میں یہ بات مسکراتے ہوئے کر رہا ہوں لیکن یہ بڑی مشکل بات ہے. ایمرجنسی ہاسپٹل کے جو ہے نا وہ آپ باہر کھڑے ہیں اور کوئی بندہ آئے تو آپ اس کو کیا اس کو کس طرح آپ ملیں گے اسے؟ تو دو مجھے یوں لگتا ہے، یعنی آپ نے بات جو کی ہے اچھی بات ہے کہ ہم جس بھی کیفیت میں ہیں اس کو تھوڑا جو ہے نا وہ ریورس کر کے جو ہے نا وہ اسٹریٹ فارورڈ آ کے جو آنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے. بہت زبردست بات ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، بالکل یہ ہونا چاہیے. میں اس کا ڈینائل یا میں اس کو اپوز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، انڈورسمنٹ ہے اس بات کی.
لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں ہمیں ایک مارجن جو ہے یہ دینا چاہیے. سامنے والے بندے کو بھی کیا ہے کہ مارجن تھوڑا دینا چاہیے. حسن ظن کا اپنے آپ کو تھوڑا, بھئی مسکرا کر جواب نہیں دیا, جواب تو دے دیا, اس پر بھی اللہ کا کیا کریں, شکر ادا کریں. نگران شورا بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ بندے کا دل جو ہے وہ کانچ کے برتن کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو ٹھیس لگنے سے کیا ہو جائے جلدی ٹوٹ جائے. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسی بات. یاد آیا آپ کو؟ یہ نہیں یاد آیا, لگتا ہے نہیں یاد آیا. ابھی کوئی کیفیت یاد آتی ہے نا بندے کو تو پھر پتہ چلتا ہے. مجھے وہ ایک مرتبہ آپ آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ دم کر دیں. اچھا, شاید آپ آئے تھے تو بندے میں خود ہی دم نہ ہو تو کس کو دم کرے. تو اس نے ظن رکھ کے آئے تھے کہ میرے اوپر دم کر دیں, اور میں خود ایسا میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں آپ کو دم کروں گا. آپ تو بڑی بارگاہ سے دم کرا کے آ گئے تھے, تو میں کیا ہوتا ہوں پھر. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے, اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے. میں جو ایک پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈونٹ رش ٹو جج. کسی کے لیے ججمنٹ پاس کرنے میں جلدی نہ کریں. پہلی ملاقات بندے کی شخصیت کا یوں بولیے ایک تعارف ہوتی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے کہ جب بندے نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ مسکراتا نہیں ہے. جب بوجھ اٹھایا ہوا ہو تو کیا ہے, بندہ مسکراتا نہیں ہے. ظاہری بوجھ. آپ دیکھیں, اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کبھی غور کیجئے گا. اگر آپ نے ٹریول کیا ہے, سفر کیا ہے, ٹرین کا سفر جیسے, اب کلی نے سامان کیا ہے اٹھایا ہوا ہے, ایک بیگ ادھر اٹھایا ہوا ہے, کدھر اٹھایا ہوا ہے, ایک کیا ہے اس نے سر پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ ڈبہ نمبر 17 میں جناب جانا ہے. اللہ اکبر. تو اب وہ کلی آپ کو مسکراتا ہوا تھوڑی ملے گا. کیا مسکراہٹ چہرے پر جو ہے نا, وہ 50 کلو وزن اٹھایا ہوا ہے اور کیسا مسکراتا ہوا جا رہا ہے, یوں نہیں ہوگا. ویٹ وزن کی کیا ہوتی ہے, اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جس طرح ظاہری وزن کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اسی طرح جو فکری طور کے اوپر بندے کے اوپر ذہنی طور پر جو ایک دباؤ ہوتا ہے, اس کا اثر اس وزن سے شاید بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں ابراہیم بھائی؟ ایسا ہی. جی بالکل سلمان میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. بسا اوقات ہم خامخواہ توقع, پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اتنی توقعات اولاً تو وابستہ بھی نہیں کرنی چاہیے. مرحبا. کہ بندہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا اگر کوئی مس بیہیو کر دے تو بندہ جو ہے وہ حسن ظن لگانے کی بجائے جو ہے وہ غلط گمان اس کے ساتھ لگا لے, اور پھر جو ہے وہ بدگمانی کے جو ہے وہ پہاڑ تعمیر کر لے, اور ایسی باتیں کر لے کہ جناب اس نے تو جو ہے نا مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کی, اس نے فون اٹھانا گوارا نہیں کیا, اس نے میسج کا جواب دینا گوارا نہیں کیا. ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جیسے ہمیں جو ہے وہ علم دین کی محافل میں شرکت کے لیے بسا اوقات, اور یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمیں محافل میں بھی شرکت کا موقع ملتا ہے, اجتماعات میں بھی شرکت کا موقع ملتا ہے. اب ہم پہلے سے توقع وابستہ کر کے جائیں کہ جناب ہم جائیں گے تو ہمارا جو ہے استقبال کیا جائے گا, لوگ کھڑے ہو کر نعرے لگائیں گے. تو بھائی آپ ایسی توقعات وابستہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ پر سوال بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا حبے جا چاہ رہے ہیں, اپنا مقام بنانا چاہ رہے ہیں, اپنے نام کے ڈنکے بجوانا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اوپر غور کر لیں کہ آپ نے ایسی توقعات وابستہ کیوں کی ہیں, اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے, اس کے پیچھے آپ کیا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اوپر غور کر لیں, اور پھر اگر اللہ نہ کرے کسی نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا ہے کہ وہ فوری طور پر آپ کو اچھا رپلائی نہیں دے سکا, آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکا, تو حسن ظن رکھنے کا حکم ہے مسلمان کے بارے میں. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کسی ٹینشن کے اندر ہو, کسی بیماری کے اندر ہو, کسی تکلیف کے اندر ہو. وہ کہا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی دوست تھا, اس نے اس کو فون کیا کہ جناب وہ میرے والد صاحب بیمار ہیں, تو دوائی کے پیسے نہیں ہیں, تو کچھ مدد کر سکتے ہو. تو اس نے کہا چلے میں کچھ دیر میں بتاتا ہوں. اب کچھ دیر گزری, فون کیا تو جناب پتا چلا کہ فون ہی بن جا رہا ہے. اب اس نے بدگمانی کر لی کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنے مشکل اور آڑے وقت میں جناب سے جو ہے وہ ایک مدد چاہی اور جناب نے فون ہی آف کر دیا. تو کافی دیر انتظار کے بعد اس نے کیا کیا, یہ اس کے گھر چلا گیا, اور گھر پر گیا تو پتا چلا کہ جناب گھر پر بھی موجود نہیں. اچھا, فون بھی آف کر دیا اور گھر سے بھی غائب ہے جناب, کہ جو ہے وہ میری ہیلپ نہ کر سکیں. اچھا, وہاں سے ہو کر یہ جب اپنے گھر پر آیا تو پتا چلا کہ کوئی گھر پر جو ہے والد صاحب کے لیے دوائی دے کر گیا ہے. تو یہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا ہے. تو پھر اس کو جو ہے وہ راستے میں آگے جاتے ہوئے یا کیسے بھی اس دوست سے ملاقات ہو گئی.
تو وہ دوست کہنے لگا کہ یار اصل میں معاملہ یہ تھا کہ پیسے میرے پاس بھی موجود نہیں تھے جب تمہاری کال آئی، تو میں اپنا فون اپنا موبائل بیچ کر والد صاحب کی میں تمہارے گھر پر آیا تھا، پرچی لے کر گیا اور وہ میڈیسن لے کر تمہارے گھر پر پہنچا دی۔ اب وہ جو اس نے بدگمانی کی تھی کہ میں نے فون کیا اور اس نے جو ہے وہ مجھے رپلائی نہیں دیا یا فون بند کر دیا، اور پھر میں گھر پر گیا تو یہ گھر سے بھی غائب تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کی بدگمانی کتنی غلط ثابت ہوئی۔ وہ اللہ کا بندہ اس کے لیے اپنا موبائل بیچ کر اس کے والد کے لیے دوائی لے کر آ گیا۔ تو بسا اوقات ہم خامخواہ بدگمانیاں قائم کر لیتے ہیں، خامخواہ جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ قائم کر لیتے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، وہ اگلا بندہ کس تکلیف میں ہے، کس اذیت میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ کسی کے پاس گیا تو اگلے نے جو ہے وہ بس سرسری ملاقات کی اور رخصت کر دیا، اور پھر وہ گھر پر آ گیا۔ تو بعد میں اس نے تذکرہ کیا کہ یار میں گھر پر آیا تھا اور آپ نے اچھے انداز میں اس سے گفتگو نہیں کی، یار یہ بات میں دل میں رہ گئی۔ اس نے کہا بندہ خدا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس وقت میرا بچہ شدید بیمار تھا، اور میں اپنی تکلیف کا اظہار ہر کوئی آپ پر کر سکے یہ ضروری تھوڑی ہے۔ بعض اوقات سلمان بھائی ایسی آزمائشوں میں بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ اپنی وہ آزمائشیں کسی پر ظاہر بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اب اگلا بندہ اس کے گھر کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، اس کے جو ہے وہ بیوی بچوں کے کیا معاملات چل رہے ہیں، والدہ بیمار ہیں، بوڑھے والد بیمار ہیں، کوئی اور تکلیف ایسی ہے جو بندہ کسی پر ظاہر بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ صرف بدگمانی قائم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب کیونکہ مجھے اچھا رپلائی نہیں دیا، مجھے مسکرا کر نہیں ملا، تو اچھی بات ہے، وہ ہے بڑا کام کہ مشکل وقت میں بھی اچھا رپلائی دے، لیکن آگے والے بندے کی پوزیشن کے بارے میں بھی اچھا حسن ظن رکھنا بھی خوش اخلاقی میں سے ہے، یقیناً اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ حسن ظن رکھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عدنان بھائی کے ساتھ میری بڑی ہماری ایک دوستی ہے، بڑا ایک تعلق ہے، اور آج کا نہیں ہے، یہ جشن نظامی جب ہم پڑھ رہے ہیں تب سے ہے، 12 ماہ میں بھی ہم نے سفر کیا۔ عابد بھائی نے بھی 12 ماہ سفر کیا نا؟ نہیں کیا سفر 12 ماہ؟ بس کر ڈالیں آپ، عابد بھائی نیت تو کر لیں ایک دفعہ تو زندگی میں یک مشت 12 ماہ ہو ہی جائے۔ 11 ربیع الاول کا دن تھا اور میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں تھا۔ 11 ربیع الاول کے دن ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں تھا، اور میں نے حافظ صاحب کو بھی فون نہیں کیا، ان کو بھی نہیں بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ تو میرے ذہن میں کیا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی ابھی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہوں گے 12ویں شریف کی، آج میلاد شریف کی جو ہے وہ رات ہے اور اس طرح کا ایک سلسلہ کار ہے، تو میں بیچ میں اپنا ایک مسئلہ بتا دوں گا تو یوں بولے کہ ظاہر سی بات ہے بیان کرنا ہوتا ہے، پھر ان کا تو ماشاءاللہ بیان بھی بڑا عالی شان بیان ہوتا ہے، بڑا اسٹڈی کر کے بیان فرماتے ہیں ماشاءاللہ، تو تیاری بھی کرتے ہیں، مطالعہ بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے، تو میں نے ان کو بالکل نہیں بتایا۔ جی سلمان بھائی، بعض اوقات ایسی آزمائشیں ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ این 12ویں شریف کی رات میرا بچہ جو ہے ہاسپٹل میں تھا، اللہ اور میں ہاسپٹل میں تھا۔ اچھا وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ 12ویں شریف کا بیان بھی کرنا تھا، تو اب بچے کو لے کر میں تو فوراً ایسا، کیونکہ ایمرجنسی میں ہم نکلے تھے تو ہم نکل گئے۔ اب جنہیں پتہ چلا وہ بیچارے پہنچے، نمازی مقتدی وغیرہ پہنچے، کچھ ایسے تھے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے آ جاتے ہیں، لیکن یہی تھی کہ ہم نے جو ہے نا وہ لوگوں کو یوں کہ تم بھی آ جاؤ تو تم بھی آ جاؤ، تو یہ آزمائش میں بسا اوقات بندہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 12ویں شریف کے صدقے الحمدللہ میرے بچے پر اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اللہ پاک نے اسے صحت عطا فرمائی، تو بعض اوقات بندہ کس تکلیف میں ہے آگے والوں کو بتانے نہیں ہوتا۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں پیارے ابراہیم بھائی، ایک اسلامی بھائی کو پتہ چل گیا، وہ وہاں موجود نہیں تھا لیکن اس نے وہاں غیر موجود ہونے کے باوجود اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا۔ روحانی طور پہ موجود تھا؟ جی روحانی طور پہ۔ مسئلہ یہ نا حافظ صاحب، بھوکے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بھوکے کو ہاں جی کھانا، پیاسے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی۔ پانی، شربت سے بھی کام چلے گا ویسے؟ پیاس پانی سے بجھتی ہے آپ سب، پیاس کے لیے بجھانے کے لیے لوگ پانی پیتے ہیں، ہم نے کہا شربت پیئیں گے، نہیں شربت نہیں، پانی پینا ہے، چائے بھی نہیں پیئیں گے، چائے بھی نہیں پیئیں گے، ٹھیک نہیں وہ بعد میں آپ شربت پی لیں پیاس بجھا لیں تو یہ چلیں ایگزیپشنل کیس ہے، ظاہر سی بات ہے، شاذ بھی اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو نارمل سے ہٹ کر کے ہوتے ہیں، اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں کیٹیگری میں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سر تسلیم اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو پیاس بجھتی ہے سب پانی سے، اور جب نیڈ ہوتی ہے نا تو اس وقت ہے کہ آپ کی وہ نیڈ کیا ہو جائے، پوری ہو جائے۔ جیسے آپ نے فون کر دیا کسی کو
وہ بندہ آ گیا, مسئلہ حل کرا دیا. واہ واہ, آپ تو موجود نہیں تھے وہاں پہ. یوں ہی وہ نہ وہ آئے نہ وہ آ سکتے تھے, نہ مطلب سچویشن تھی. لیکن حافظ صاحب جیسے ہی فون بند ہوا, واہ 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 واہ, میرے پاس, آپ یقین مانے, ود ان منٹس میرے پاس ہاسپٹل کا ایک بندہ جو نا میرا نام پوچھتا پوچھتا جو نا وہ آ گیا. میں پہنچ گیا کون ہے بندہ. تو یوں مطلب یوں سلسلہ کار ہو گیا. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جناب کچھ دیر گزری تو ایک اور اسلام بھائی جو ہے وہ آ گئے, اور وہ ہمارے لیے کھانے کا جو ہے نا سامان, پینے کے یہ پانی اور یہ وہ چیزیں مطلب یہ لے کر آئے. تو یہ سے کہتے ہیں موجود نہ ہونا, لیکن اپنی موجودگی کا کیا کر دینا, احساس دلا دینا. پھر ایک وقت آپ سب ان پر بھی آیا, اور انہوں نے بھی نہیں مجھے بتایا, لیکن مجھے پتا چل گیا. تو بس پھر موجود نہ ہو کر کے بھی ہم نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش ہے وہ کی, اور اللہ پاک کی مہربانی سے کیا ہو گیا, وہ معاملہ حل ہو گیا. تو یہ بھی خوش اخلاقی ہے, یہ بھی خوش اخلاقی ہے. آپ کسی کے کام یا خود آ جائیں یا کوئی ایسا انتظام جو ہے وہ کر دیں کہ کسی کا کیا ہو جائے, پرابلم ریزالو ہو جائے, کسی کا مسئلہ کیا ہو جائے, حل ہو جائے. اللہ ہمیں لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے والا اور ان کے کام آنے والا بنایا. سب یہ بھی بڑی اہم بات ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے, ہاں جی, تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے, لیکن بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر؟ ایسے ہی سلمان بھی, یہ اصل سلمان بھی اس کے پیچھے تربیت کار فرما ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ فوراً اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات کرنے لگ جائے, بلکہ یہ اچھے ماحول کی برکتیں, اور بالخصوص جب ہم دعوت اسلامی کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا جو ہے وہ اثر ہے, اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی باتیں آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر الحمدللہ رب العالمین نظر آتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو اچھے ماحول کے ساتھ, دینی ماحول کے ساتھ, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کریں, تو انشاءاللہ الرحمن پھر یہ خوش اخلاقی بھی اس کی نعمت بھی ملے گی, اور آدمی جو بد اخلاقی والا معاملہ ہے اس سے بچ بھی جاتا ہے. اور یقیناً نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بندہ اچھا بنتا ہے. اور حسن ظن کی جو نعمت ہے کہ آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا, یہ بھی تربیت پر ہی ہے. ورنہ ٹھیک ٹھاک اچھے بھلے جو ہے نا وہ لوگ جو بظاہر یعنی یوں کہہ لیں کہ نظر آنے والے ہیں اچھے, تو وہ بھی بعض اوقات اس طرح کی بد اخلاقیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں, جس کو جو ہے وہ بد اخلاقی, بلکہ بعض اس طرح کے معاملات ہیں امیر اہل سنت کے سامنے, اور آپ انتہائی محتاط انسان ہیں شریعت کے معاملے میں. کوئی آدمی کسی تیسرے بندے کی اس طرح سے بات کرے کہ جو غیبت پر مشتمل ہو یا غیبت کی طرف جانے لگا ہے, تو ان کی تربیت ہم نے یہ دیکھا فوراً, ایک نہیں کہ بھئی بندہ عام طور پر جن لوگوں کی نہیں ہوتی تربیت وہ کیا کرتے ہیں, دو چار بیٹھیں گے اور پھر اس کی برائی اس کی برائی ادھر کے معاملات کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے, جیسے ہی بندہ اس راہ پر چلنے لگتا ہے کہ یہ سامنے گڑھے میں گرے گا اور غیبت میں جا پڑے گا, اس سے پہلے ہی بندے کو روک دینا ہے کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا. جی, تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بہار ہے اور امیر اہل سنت کی تربیت ہے. اس کام آنا, پرابلم دور کرنا, اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں. بالکل, دیکھیں کام آنے کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ صرف دعوت اسلامی والوں کے کام آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہر وہ مسلمان جو ہمارا دینی مسلمان بھائی ہے, ہمیں اس کا مختلف انداز سے, جس انداز میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں, تو یہاں پورے کا پورا ایک ادارہ ہے ایف جی آر ایف کی صورت میں, وہ الحمدللہ اپنے جو ہے وہ کام سر انجام دے رہا ہے. لیکن ذاتی طور پر بھی ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی کو ضرورت ہے پیسوں کی اور آپ دے سکتے ہیں, تو بخل سے کام نہ لیں, اپنے مسلمان بھائی کے کام آئیں. اسی طرح جو رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں ان کی اگر آپ یوں ہیلپ کر سکتے ہیں, کسی کے گھر آپ نے راشن بھیج دیا ہے, کسی کے بچے کو جو ہے وہ دوائی دلوا دی آپ نے, اور کوئی اس طرح کا کام ہے, تو جو آپ کر سکتے ہیں اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, خاص طور پر عزیز و اقارب رشتہ داروں پر, تو اس کا کیا ہے,
عام آدمی پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن رشتہ دار کے ساتھ جب بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اسے دگنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی بندے کو نظر رکھنی چاہیے۔ اور پھر اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر میں مخلوق خدا پر خرچ کر رہا ہوں اور صلہ رحمی کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہوں، تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ بندے کو چاہیے اس طرح کی توفیق مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ اس طرح کی خیر کی توفیق مجھے عطا فرما۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بعض اوقات ادھر ادھر وہ دنیا جہان میں پیسے لگائے گا، خرچ کرے گا، لیکن جہاں خرچ کرنے کی شریعت اس کو ترغیب دے رہی ہے اور بعض اوقات شریعت اس پر لازم کر رہی ہوتی ہے، بندہ یا مروت کا تقاضا ہوتا ہے، حسن اخلاق کا تقاضا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو معاشرتی طور پر جو اچھے لوگ ہیں ان کا وہ طریقہ کار ہوتا ہے، بندہ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے۔ کام آنے کے حوالے کام آنے کے حوالے سے بھی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جائز اور درست کام کی سفارش ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بھی اجر اور ثواب کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ اگر کسی آدمی کا اچھا کام ہے اور آپ کے کہنے سے وہ ہو جائے گا تو ایسے معاملے میں بندے کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، آپ کے سائن کروانے، درست ہے معاملہ بھی درست ہے، سارے کی ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس، آپ پہلی بار میں اس کو سائن کر کے اس کا کام کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے، اور نہیں اس سے میری جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کو اندازہ نہیں ہوگا میں کتنی بڑی کرسی پر ہوں، کتنے بڑے جو ہے وہ میرے معاملات ہیں، میں کتنا مصروف ہوں۔ ایک دفعہ بھیج دیا، پھر چکر لگوائے اس کو، اس کے بعد آپ نے کام کر دیا، لیکن یہ جو 2-4 بار کے چکر اس کو لگوانا ہے، یہ آپ کا اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بلا وجہ آپ اپنا ایک روب طاری کرنے کے لیے یا اور جو ہے وہ لوگ میرے بارے میں کہیں کہ بھائی وہ تو بڑا ہی مصروف آدمی ہے، وقت ہی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے اس نے میرا کام کیا ہے، حالانکہ آپ پہلی بار میں بھی یہ کر سکتے تھے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں لوگوں کو خام خواہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کرنے کا سبب تو نہیں بن رہا۔ جہاں آپ کسی بندے کے کام آ سکتے ہیں تو وہاں فوراً کام کر دینا چاہیے۔ ایک روایت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے الفاظ بہت طویل ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا پورا ایک نقشہ ہے اس حدیث پاک میں۔ اس کے ایک الفاظ میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل ثروت ہیں، جو حکمران ہیں، جو لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو فرمایا کہ عام عوام کی جو باتیں ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ اس تک پہنچائیں، عام عوام کی جو ضروریات ہیں وہ اس تک پہنچائیں، اور وہ جو حکمران ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر دے، تو اب یہ جو پہنچانے والا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ یوں کہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور جو کوئی کسی کے کام آئے، حاجت پوری کر دے، اس کی کوئی ضرورت تھی اس کو پورا کر دیتا ہے، اب وہ کسی فون کے ذریعے سے ہو، کسی تعلق کے ذریعے سے ہو، کوئی حاجت پوری کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب اس کو حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ یوں کہیے کہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے کام آنا چاہیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، ہاں، لیکن آسان کرنا چاہیے، ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے دیکھ بھال کے کرنا چاہیے۔ بس اوقات کسی آج کل جو ہے وہ ایک دور اور بھی چل رہا ہے، کسی ایسے بندے کی گارنٹی، کسی ایسے بندے کی بات آگے کر دی اور کچھ کا کچھ ہو جائے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چوروں کے روپ میں جو ہے وہ لوگ گھومتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسی کی جو ہے وہ کر دیں سفارش یا کچھ ایسا کر دیں، بعد میں آپ ہی پھنس جائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ چھان پھٹک کے پھٹک کے اس کا کام کریں، اس کے کام آئیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید لگائیں۔ کبھی ایسا ہوگا درخت کا سایہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، آپ کے اوپر وقت آ سکتا ہے۔ تو جب کبھی کوئی حدیث پاک یوں بھی ملتی ہے کہ جو کسی بوڑھے کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، بوڑھے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، مسلمان بوڑھے کے ساتھ اس کے کام آتا ہے، تو جب یہ بڑھاپے کو پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی مددگار پیدا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں اور آقا کریم کی شان ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔
اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی اعلیٰ اور عرفہ شان ہے. اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک وصف سے کہ آپ دوسروں کے کام آیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آپ کو نگران شورا کا ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیے. اچھا اب ایک اور اس کا پہلو ہے، اگر کوئی مرد، کوئی بیٹا، کوئی لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نیکی کا سلوک کرتا ہے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، اب اس کو ایک اور فلم، جوڑو کا غلام ہو گیا، بیوی کا غلام ہو گیا. یار یہ غلامی نہیں ہے. بیوی کو پانی پلانا، بیوی کا حق ادا کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، بیوی سے مسکرا کر بات کرنا، اس کی مطلب کہ دیکھ بھال کرنا، یہ کوئی غلامی تھوڑی ہے، یہ تو اس کا حق ادا کر رہا ہے. وہ کوئی نوکرانی بن کر، ملازمہ بن کر آپ کے گھر میں نہیں آئی ہے، وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے. بیوی بن کر خدمت کرے گی، آپ کی نوکرانی بن کر کیوں خدمت لیں گے آپ اس سے کہ تم میری ملازمہ بن کر خدمت کر؟ تو بغیر تنخواہ کے ملازمہ ہے. اگر کبھی کھانا پینا لیٹ ہو جائے، کبھی کوئی سی چیز بن جائے تو بندہ درگزر سے کام لیتا ہے. یار ہوٹل میں جا کر 2 گھنٹے ویٹ کرتے ہو، ویٹنگ میں بیٹھے رہتے ہو 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ. آرڈر دینے کے بعد سلاد آ رہا ہے تو رائتا آ رہا ہے تو یہ آ رہا ہے، وہ کھانا نہیں آ رہا. ہوٹل میں آدھا پونا گھنٹہ نکال لو گے انتظار کے اندر، لیکن آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ اگر بیوی کے ہاتھوں سے کھانا لیٹ آ جائے مسئلہ، کوئی نمک کم زیادہ ہو جائے، مرچی کم زیادہ ہو جائے تو مسئلہ. بھائی صبر کہاں ہے، برداشت کہاں ہے، درگزر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے مرچی تیز ہو گئی، کہتے تھوڑی آج مرچی تیز تھی، ذرا دیکھ لیجئے گا. نمک کم تھا، دیکھ لیجیے، تھوڑا نمک لائیے گا. اب آپ نمک کم ہے اور آپ کہتے تھوڑا نمک دینا، نمک ڈالنا ہے، تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے نمک کم ہے. اچھا یہ میں مانتا ہوں کہ وہ مرچی زیادہ تھا، اس کو یہ تو نہیں بولو گے کہ ذرا چینی لے آؤ تو بریانی میں چینی ڈال لوں کہ تھوڑا میٹھا ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے، لیکن بولنے کا آپ مرچی زیادہ ہے سمجھتی نہیں ہو، اب یہ کہنے سے یہ سمجھ جائے گی. یہ بھی تو کہہ سکتے ہو مرچی زیادہ تھی. آپ نے اپنی بیوی کے کان میں بات پہنچانی کیا تھی، یہ بتائیں. مرچی زیادہ ہے، اس کو مرچی زیادہ ہے. اس تیکھی بریانی کی بات میٹھے انداز سے کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی. ٹھنڈا پانی نہیں رہے، پانی ٹھنڈا لے آئیے نا، بات کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. ٹھنڈا نہیں پینا تھا گرم، مطلب گرم پینا تھا ٹھنڈا لے آئی، وہ گرم پانی پینا تھا سادہ پانی لے لینا. بات نہیں ہو سکتی. آج وہ روٹی بن جائے گی، آج روٹی بنانا. ارے بھائی حکم دینا بند کر دو یار، دھوس دھمکیاں دینا بند کریں اپنے گھر کے اندر. کیوں دھوس دھمکی سے گھر چلا رہے ہیں؟ عبادت کے طور پر، حیا لانے کے طور پر کوئی بے حیائی کا معاملہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، کوئی بے شرمی بے غیرتی کا معاملہ ہے، ایسی کوئی خاص صورت گھر کی بنی ہوئی ہے تو اس میں مرد کے لیے خاص اجازت موجود ہے. مگر ریگولر لائف میں جو کچھ ہم اپنا غلط ایٹیٹیوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایک غلط رویہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اٹس ناٹ فیئر. ان کو اہمیت دیں، ان کو اہمیت دینی چاہیے. ماشاءاللہ، اللہ ہمیں یہ اچھے انداز بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. محمد اسلام الطاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین، مرحبا، جزاک اللہ خیرہ. آپ کی کال کے لیے بہت شکریہ. آباد رہیں، خوش رہیں. جی میرا سوال یہ ہے، حسد کے جسمانی نقصانات کیا کیا ہیں اور بچنے کے اسباب بھی ارشاد فرما دیں. جی عابد بھائی. حسد کے ہاں جی اسباب کیا کیا ہیں اور اس کے بھائی کال دوبارہ چلائیں ذرا. عابد بھائی الرٹ ہو کے بیٹھے ہیں ذرا. جی میرا سوال یہ ہے، حسد کے جسمانی نقصانات کیا کیا ہیں اور بچنے کے اسباب بھی ارشاد فرما دیں. جی حسد کے نقصانات اور جسمانی اور اسباب.
حسد جو ہے وہ یوں تو دیکھا جائے تو شرعی لحاظ سے تو یہ ہے کہ اس حسد کرنے والے کی جو نیکیاں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، نیکیوں کو کھا جاتا ہے اللہ کی پناہ۔ اور جسمانی لحاظ سے بندہ جو ہے ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے اور یوں سمجھیے کہ پریشان رہنے لگ جاتا ہے، اس کی شکل ہی ہر وقت اڑی اڑی سی رہتی ہے، جو لوگوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، اور اگر وہ سر سے پاؤں تک غور کرے تو دیکھے تو کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس کے پاس ہیں، ان کا شکر کرے اور حسد کو جو ہے اپنے قریب نہ آنے دے، اور اس کے دور کرنے کے اسباب یہی ہیں کہ یہ دیکھے کہ اس سامنے والے کو عطا کرنے والی ذات رب کی ہے اور رب کی تقسیم پر اعتراض نہ کرے، میرے رب نے جو کچھ مجھے جتنا دیا ہے بہت کچھ دیا ہے، جس کا میں لائق نہیں ہوں وہ کچھ بھی مجھے عطا فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ شکر بھی کرے گا اور اللہ کی تقسیم پر راضی بھی رہے گا۔ رب کی رضا پر جب بندہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ ہے کہ حسد کی بیماری سے جو ہے بچت حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ، اللہ نے بھی جو ہے نا وہ کیا بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو مالک کریم نے اپنے خاص کرم سے عطا فرمائی ہیں وہ بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے بھی ہمیں بڑی نعمتیں میسر ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خزانوں کو کیا کر رہے ہیں، مخلوق میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری یہ اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ سنائیں گے وقار بھائی؟ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے، میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ، صدق یا رسول اللہ۔ جی کال لیتے ہیں۔ میں سب نور ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آباد رہیں۔ جی ایک سوال تھا میرا، وہ یہ کہ کیا والدین کی ہر بات ماننا ضروری ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ والدین کی بات ماننی چاہیے، جو جس میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے وہ بات ماننی چاہیے۔ جی میری فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مرہم روح جا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی بنیاد بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع جو ہے نا یہ بھی بہت بہترین ہے۔ میری فرمائش ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، یہ کلام مجھے سنا دیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت مہربانی۔ آمین، جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت شکریہ حضور۔ چیچا وطنی سے میسج ہے، اور ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے۔ بھکر سے میسج ہے، اور یہ عجیب سا سوال ہے، تو اس کو شامل نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، بڑا فلسفیانہ قسم کا جو ہے نا یہ سوال ہے۔ آگے چلتے ہیں ہمارا۔ عرض ہے کہ یہ والی منقبت سنا دیں، میرا مولا مولا حسین ہے۔ ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں۔ اسلامی بھائی سے مجھے یہ کلام سنوا دیجئے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی کون؟ میرا نام محمد معاویہ ہے، میں نورپور تال سے بات کر رہا ہوں۔ میری یہ درخواست ہے کہ وہ یہ والا کلام سنا دیں کہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں کلام سنائیں۔ چیچا وطنی سے نعمان بھائی یہ فرمائش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، محمد مدثر خواجہ صاحب ہیں حالہ سندھ سے۔ سبحان اللہ، یہ پوچھ رہے ہیں وقار بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائیں، مینڈا ڈھولا کراں بیٹھی
زاری۔ علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یہ کلام سنا ہے۔ چک نمبر 90 موڑ سے ہیں یہ، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، یہ کلام سنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، یہ کلام سنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ زہیب بھائی ہیں ستیانہ سے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی، موت کے موضوع پر بھی ایک پروگرام کریں۔ ٹھیک ہے جی، اے ختم رسول مکی مدنی یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، یہ کلام سنائیں، وقار بھائی سے گزارش ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی کال بھی ایک لیتے ہیں، کال بلکہ لے چکے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں جی وقار بھائی۔ مرحم روح جام مدینہ ہے، مرحم روح جام مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرحم روح جہاں مدینہ ہے، ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں، ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں، میرا دار الامان مدینہ ہے، میرا دار الامان مدینہ ہے، گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، قوت بے کساں مدینہ ہے، قوت بے کساں مدینہ ہے، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی
ویسی عطا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جلد پھر تم لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ایک کلام اور پڑھے۔ میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری، میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری، میں مکتی مقامہ، میں مکتی مقامہ، تجھتے ہو میں ہاری، میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری، حکیمہ طبیبہ بس گل لے مرزدہ، اور کوئی بھی گل نہیں میرے مرزدہ، اور کوئی بھی گل نہیں، تو آ کے دکھا جا، تو آ کے دکھا جا او صورت پیاری، میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری، میں مکتی مقامہ، میں مکتی مقامہ، تجھتے ہو میں ہاری، میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بد اخلاقیوں سے بچائے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی یوں بولیے بری عادات کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے، اس میں رچتے بستے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں خوش اخلاق بنائے، اور اپنی رضا کے لیے اللہ تعالی ہمیں خوش اخلاقی اپنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمایا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت
زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے